آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی اردو ٹی وی اور میں ہوں حسنین نقوی۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کی رسومات پر، اور اس میں شادی بیاہ کی رسومات جو ہیں وہ میں اسکپ کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈائریکٹ طلاق پہ کیوں چلا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کی رسومات بہت زیادہ ہیں، تو وہ ایک ہی نشست میں آپ تک پہنچانا ذرا بڑا مشکل ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اسے 2 یا 3 ایک ساتھ پر آپ تک پہنچایا جائے، تو وقتی طور پہ اسے میں اسکپ کر رہا ہوں۔ آج کے دن کے لیے ہم طلاق پہ بات کریں گے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور تھوڑا سا زکام کی شکایت بھی ہے، اس لیے اسے ذرا کائنڈلی نظر انداز کیجیے گا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، طلاق۔ جاگیرداری نظام معاشرہ میں عورت کی کوئی میراث نہ تھی، اسے خاوند کی ذاتی املاک میں شمار کیا جاتا تھا۔ کالدیا میں مرد از روئے قانون اپنی زوجہ کو لونڈی بنا کر بیچ دینے کا مجاز تھا۔ مرد نے خود تو ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے اور اس پر مستزاد 20 لونڈیاں رکھنے کا حق اپنے لیے محفوظ کر لیا، لیکن عورت کو ایک ہی مرد کے ساتھ گزر بسر کرنے کا پابند کر دیا۔ عورت کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی اور بعض اوقات محض شبے کی بنا پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا کہ اس سے مرد کی غیرت مجروح ہوتی تھی۔ غیرت مرد سے مخصوص تھی، عورت سے غیرت کے اظہار کی توقع نہیں کی جاتی تھی۔ ہندو معاشرے میں عورت اپنے شوہر کو پتی دیو جان کر اس کی پوجا کرتی تھی، لیکن مرد اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتا تھا۔ مجوسیت میں عورت پر عبادت فرض نہیں ہے، گویا اسے نماز کے قابل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ اس کا فرض ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات میں شوہر کے پاس جا کر اس کی رضا جوئی اور تالیف قلب کرتی رہے۔ میسور کی ریاست میں یہ دستور ہے کہ زوجہ پانی کا بندھنا اٹھائے اپنے پتی کے پیچھے پیچھے جنگل کو جاتی ہے اور فراغت کے بعد پتی دیو کا بدن صاف کرتی ہے۔ کلیسائے روم کے آبا ولی آگسٹائن، ولی کیلمنٹ وغیرہ عورت کو شیطان کا آلائے کار سمجھ کر اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ کلیسائے یونان کے مقدس معبد میں، جو یونان کے کوہ آتھرس پر واقع ہے، کسی بھی عورت کے داخل ہونے کی ممانعت ہے۔ عورت کو قدیم زمانے سے یہ کھٹکا رہا ہے کہ کہیں اس کا شوہر اس سے بیزار ہو کر کسی دوسری عورت کی جانب مائل نہ ہو جائے۔ چنانچہ پڑھی لکھی عورتیں اپنے ہار سنگار میں غلو کرتی رہی ہیں اور ان پڑھ تعویذ گنڈوں اور ٹونے ٹوٹکوں سے اپنے شوہر کو رام کرنے کا جتن کرتی رہی ہیں۔ آج بھی عورتیں آملوں سے تعویذ لکھوا کر انہیں پانی میں گھول کر اپنے مجازی خداؤں کو پلاتی ہیں تاکہ وہ ان سے منہ نہ موڑ لیں۔ ایران اور ہندوستان میں اس مقصد کے لیے عورتیں سانپ کی کینچلی اور اس کے دانت اپنے پاس رکھتی ہیں۔ رات کو اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کرتی، نہ آئینہ دیکھتی ہیں کہ مبادا وہ اپنے شوہروں کے التفات سے محروم ہو جائیں۔ ایرانی عورتیں حب کے طلسماتی حروف ایک انگوٹھی پر کندہ کرا لیتی ہیں اور اس انگوٹھی کی چھاپ حلوے پر لگا کر شوہر کو کھلاتی ہیں۔ ہندوستان میں سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے موسیٰ سہاگ کی قبر پر اگے ہوئے چمپا کے پیڑ کی ٹہنیوں سے چوڑیاں آویزاں کی جاتی ہیں۔ شوہر کو سوکن سے برگزشتہ کرنے کے لیے کسی بزرگ کے مزار پر چراغ جلانے کی منت مانتی ہیں اور مجاوروں کو چراغی ادا کرتی ہیں۔ بانجھپن کا الزام ہمیشہ عورت پر لگایا جاتا ہے۔ اس امکان پر کبھی غور نہیں کیا جاتا کہ مرد بھی اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات عورت کے سارے ٹونے ٹوٹکے ناکام ہو جاتے ہیں اور مرد اسے طلاق دے کر نکاح ثانی کر لیتا ہے۔ مرد اور عورت کی نفسیات میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ مرد طبعاً ہری چگ ہوتا ہے اور ایک عورت پر قناعت نہیں کر سکتا، جبکہ عورت ایک ہی مرد کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی تمنائی ہوتی ہے۔ کئی مذاہب نے مرد کو طلاق دینے کا یک طرفہ حق دے رکھا ہے، جبکہ عورت کو اسی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ چینیوں کے مذہب میں طلاق کی اجازت تھی، بشرطے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس کا لایا ہوا جہیز لوٹا دے۔ اسلام سے پہلے عرب اپنی زوجہ کو 3 بار جدا جدا طلاقیں دیا کرتے تھے، تیسری طلاق کے بعد ان میں جدائی ہو جاتی تھی۔ البتہ طلاق بائن وارد ہونے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا تھا۔ بعض قبائل میں عورت بھی اپنے شوہر کو طلاق دینے کی مجاز تھی، اور وہ یوں کہ جب اس کا شوہر کہیں باہر چلا جاتا تو خیمہ اکھاڑ کر اس کا رخ تبدیل کر دیتی تھی۔ مرد لوٹ کر آتا اور یہ حالت دیکھتا تو اس سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ عورت کو خلا کا حق بھی حاصل تھا، لیکن اس صورت میں عورت کو وہ تمام اشیاء اپنے شوہر کو واپس کرنا پڑتی تھیں جو وقتاً فوقتاً اس سے لیتی رہی تھی۔ عرب عورتیں طلاق یا خامند کی موت کے بعد 1 سال عدت کا گزارتی تھیں۔ مطلقہ یا بیوہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ایک طرف بیٹھ جاتی تھی
اور اس دوران میں نہ وہ اپنا بدن صاف کرتی نہ ہی ناخن تراشتی تھی۔ 1 سال کے بعد وہ باہر نکل کر ایک مینگنی پھینکتی، گویا وہ عدت کو مینگنی کی طرح حقیر سمجھتی ہے۔ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہنتی اور خوشبو لگاتی۔ کلیسائی روم اور ہندو مت میں طلاق کی قطعی ممانعت ہے۔ اسلام میں صرف مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ عورت بھی خلا کر سکتی ہے، لیکن اس پر چند شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ اسلام میں ایک ماہ کے وقفے کے بعد ایک طلاق دینے کا حکم ہے۔ طلاق بتہ یا طلاق بائن تیسرے مہینے کے بعد پڑتی ہے اور مرد عورت جدا ہو جاتے ہیں۔ طلاق بتہ سے پہلے مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ بعض فقہا کے ہاں ایک ہی بار 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر نے غصے میں آ کر ایک ہی نشست میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہوں اور وہ بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو ان فقہا کی روح سے اسے حلالہ نکلوانا پڑتا ہے، یعنی اس کی متعلقہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جو خلوت صحیحہ کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے، اور عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ ممکن ہے مستحل یا حلالہ نکالنے والا نکاح کے بعد عورت کو طلاق نہ دے، کسی نہایت ہی مسکین اور بدشکل آدمی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں حلالہ اپنے کسی غلام سے کروایا جاتا تھا۔ نکاح کی اگلی صبح شوہر یہ غلام اپنی زوجہ کو بخش دیتا تھا، وہ اسے قبول کر لیتی تو نکاح از خود منسوخ ہو جاتا تھا، کیونکہ از روئے شریعت کوئی حرہ یعنی آزاد عورت اپنے ہی غلام سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات حلالہ ناکام رہتا کیونکہ مستحل طلاق دینے سے انکار کر دیتا یا زوجہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس صورت میں پہلے شوہر کو اپنی زوجہ سے ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ جس طرح بعض سنی فقہا متع کو ناجائز سمجھتے ہیں، اسی طرح بعض شیعہ علماء حلالہ کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام میں عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن رکھی گئی ہے۔ معتزلہ کے ہاں حاکم الشرع سے اجازت لیے بغیر طلاق دینا جائز نہیں۔ شکریہ۔ آپ کو یہ تمام ویڈیوز اور یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔